آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ سورہ حدید کا آغاز ہوا۔ سورہ حدید یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکی بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدنی بھی ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع، 29 آیتیں، 544 کلمے، 2476 حروف اس پوری سورہ مبارکہ میں ہیں۔ حدید کسے کہتے ہیں؟ حدید کے معنی ہے، عربی میں حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے حدید یعنی لوہے کے فوائد، بینیفٹس اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے کہ ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے کہ جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یہ جو سبح یسبح جس سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں تو یہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ اس کو اگر آسان رکھنا ہو تو مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں کہ جن کی ابتدا میں تسبیح کی آیات ہیں۔ یعنی وہ کون کون سی ہیں؟ سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے۔ تو یہ ان کا جو آغاز ہوتا ہے یا تو سبحہ سے شروع ہوتا ہے یا یسبح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ آپ نے سماعت کی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہے۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، سب زبان حال سے یا زمین میں ہو، وہ سب زبان حال سے، زبان قال سے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں ہر نقص و عیب سے وہ اللہ رب العالمین پاک ہے، اس کی وہ پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کوئی ہے وہ اس کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کا یقین رکھتے ہیں، اور وہی اللہ غالب اور کامل قدرت والا ہے اور اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب العالمین کی پاکی کیوں نہ بیان کرے، اس کے حمد کے گیت کیوں نہ گائے، کیونکہ ایک وہی تو ذات ہے کہ جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو عزیز اور حکیم جو ہے، عربی میں اسے معرفہ یعنی اسے معرفہ کر کے اس بات کی طرف حصر کر کے یعنی تاکید کر کے اشارہ کیا کہ عزیز کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ عزیز اس قادر اور زبردست کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جس کے فرمان کو کوئی ٹال نہ سکے، اسے عزیز کہتے ہیں۔ اور اس کی قدرت مطلقہ کا یہ عالم ہے کہ فرمایا ہر چیز کو جس شکل و صورت، جس قد و قامت اور جن مقاصد اور انجام دہی کے لیے جس نے پیدا فرما دیا، اس میں آج تک کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو سکے۔ فرمایا کہ جس نے جو چیز پیدا کی تو فرمایا ہر بڑی چھوٹی چیز میں اس کے چلوے نظر آتے ہوں، لیکن یہ قوت، یہ بے قرار
قدرت اندھی نہیں کہ ترنگ آئی تو بلا وجہ کسی چیز کو نیست و نابود کر دیا، پیس کر رکھ دیا۔ اگر موج میں آئی تو بلا استحقاق عزت و سرفراز بخش دی۔ فرمایا نہیں بلکہ اللہ عزیز ہونے کے ساتھ حکیم بھی ہے۔ یعنی عزیز کون ہے؟ یہ ساری باتیں آپ نے سماعت کی کہ یہ نہیں کہ بلا وجہ کسی بھی چیز کو اگر پیدا کر کے اسے تباہ و برباد کر دے، یا اگر خوشی میں موج میں ہو تو بلا استحقاق عزت و سرفرازی بخش دی۔ فرمایا کہ ایسا عزیز نہیں بلکہ وہ عزیز ہونے کے ساتھ حکیم بھی ہے کہ اس کا کوئی کام، اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اسی میں اس گلشن کائنات کی بقا اور پربہار ہونے کا راز جو ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے ساتھ قادر توانا ہونے کے باوجود بھی وہ رحمت اور رأفت یعنی مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے کہ وہ غلط لوگوں کو، غلط کاروں کو فوراً انتقام کی چکی میں پیس نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ بڑے تحمل اور حلم کا سلوک کرتا ہے کہ تمام عمر سرکشی اختیار کرنے والا اگر آخری وقت میں بھی اس کے در رحمت پر آ کر گر پڑتا ہے تو وہ رب العالمین اس کو ضرور اپنے دامن رحمت میں ضرور جگا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے عزیز اور حکیم۔ اور فرمایا کہ آگے سنیے کیا فرمایا، فرمایا لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان و زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے کیا بتایا؟ عزیز اور حکیم۔ پھر بتایا کہ وہ رب العالمین آسمان اور زمین ان میں موجود تمام چیزوں پر اگر کسی کا کنٹرول ہے، کسی کے تصرف میں ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ اسی کے مکمل تصرف میں، اسی کی ذات میں ہے۔ اور فرمایا کہ تمام موجود چیزیں اللہ رب العالمین کا ان پر مکمل تصرف ہے اور ان تمام چیزوں میں اللہ کا حکم نافذ ہے۔ اور وہ یہ بھی سن لو کہ اپنی تمام مخلوق سے بے پرواہ ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ مخلوق کو پیدا کر کے انہیں زندگی بھی دیتا ہے اور قیامت کے دن وہ مردوں کو زندہ بھی فرمائے گا، اور وہ دنیا میں زندوں کو موت دیتا ہے۔ اور سن لو کہ وہ ہر چیز پر، ہر ممکن چیز پر وہ قادر ہے اور فنا اور بقا اسی کے اختیار میں ہے۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اس میں حکومت و فرمان روائی بھی اسی کی ہے، اور ہر چیز رب العالمین کے فرمان کے سامنے بے چوں چرا اپنے آپ کو سلنڈر کیے ہوئے ہے۔ تو کتنا زبردست اللہ رب العالمین نے اس آیات کریمہ میں اپنی شان کو بیان کیا۔ آگے سنیے تیسری آیت کریمہ، فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی 5 صفات بیان ہوئی۔ کیا ہوئی؟ نمبر سب سے پہلی صفت سنیے کہ رب کون ہے۔ اللہ نے اپنی 5 صفات لوگوں کو بتائی۔ فرمایا وہی اول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا کہ جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اور فرمایا اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں، اللہ کے لیے کوئی ابتدا نہیں۔ فرمایا وہ دوسری صفت اس کی ہے وہ آخر ہے۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے، سب فنا ہو جائیں گے اور وہ رب العالمین ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ وہی اول، وہی آخر۔ پھر فرمایا وہی ظاہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دلائل اور براہین سے ایسا ظاہر ہے
کہ ذرہ ذرہ کائنات اس کے وجود پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کے یعنی ذرے ذرے میں کائنات کے اس کی دلالت کرنے والے اتنے دلائل موجود ہیں۔ اگر کسی کے پاس آنکھ ہو، عقل ہو، سمجھ ہو، تو اس کی کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کے وجود پر اسے دلالت کرنے والے سینکڑوں دلائل مل جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے ظاہر ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، یعنی ظاہر کا مطلب ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ چوتھی صفت جو بیان کی اسی آیت کریمہ میں وہ یہ کی کہ وہی باطن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے حواس جو اللہ نے انسان کو دیے، 5 حواس خمسہ جو دیے ہوئے ہیں، فرمایا یہ حواس اللہ کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، اور فرمایا اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل اس کی رسائی ممکن نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا میں بھی ہے اور آخرت دونوں میں ہے۔ اور 5ویں صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کو ہر طرح سے جانتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کو ہمیشہ تک ہر طرح سے جانتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی میرے آقا نے بڑی خوبصورت تشریح کی۔ اب سنیے، یہ تو میں نے مفسرین کی آپ کے سامنے، اب اسی آیت کریمہ کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشریح کی کتنی خوبصورت ہے، اور وہ حضور نے دعا کے انداز میں تشریح بتائی۔ کیا خوبصورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ قرآن جن پر نازل ہوا وہ صاحب قرآن اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ دعا اپنی امت کو دعا بھی سکھا دیتے ہیں اور اس آیت کی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ سنیے حضور نے کیا تفسیر کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو آرام کے لیے لیٹے ہونے میں، یعنی حضور جب آرام کے لیے لیٹتے تھے، اور حضور کی آمد دیکھیے، آج یہ بھی دیکھیے آمد مصطفیٰ آج ہوئی۔ کل میں نے جو عرض کیا تھا ایک افواہ اور اس کی خبر غلط ہوئی، لیکن بعد میں رات کو پتہ چلا کہ وہ چاند نہیں ہوا، لیکن دیکھیے آج آمد مصطفیٰ کے حوالے سے سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ بھی آمد مصطفیٰ ہے۔ یہ قرآن دیکھیے، قرآن کا سننا سنانا یہ بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر تشریف لے جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر لیٹے ہوئے یہ والی دعا، اور اس آیت کریمہ کی پوری تشریح اس دعا میں آ جاتی ہے کہ جس دعا میں اپنی امت کو حضور نے اتنی پیاری دعا سکھائی کہ جس میں اگر کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، اگر اس دعا کو پڑھے تو مصطفیٰ کریم کے اس دعا کی برکت سے اللہ قرضوں کے بوجھ سے اسے نکال دے گا۔ اور اس دعا میں بھوک سے نجات کے الفاظ بھی ہیں، اور غنی اللہ ہمیں کر دے، فقر سے اللہ ہمیں بچا لے، یہ بھی اس دعا میں آیا اور اس کی تشریح بھی کی۔ اب سنیے وہ دعا کتنی خوبصورت ہے، اور اس میں آپ کو یہ پوری آیت کریمہ کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔ اب پہلے میں دعا سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو تفسیر خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی، آپ آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے حق میں یہ دعا آمد مصطفیٰ کے ذکر کی برکت سے، آج کی چاند رات کی برکت سے اللہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین وَأَغْنِنَا عَنِ الْفَقْرِ۔ 3 لائنوں کی یہ دعا ہے، بڑی آسان ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے تو آپ کو ترجمہ ہی یاد ہو جائے تو بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں لیٹے لیٹے کس انداز سے دیکھیے کیا دعا مانگتے ہیں۔ اللہم رب السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمانوں اور اے زمین کے رب، ورب العرش العظیم،
اے عرش عظیم کے رب، ربنا اے ہمارے رب، رب کل شیء اے ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوى اے دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اور انجیل، توریت اور فرقان کو اتارنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، انت آخذ بناصیتی کہ جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء۔ اب دیکھیے اللہ کے محبوب نے بتایا کہ اول، آخر، ظاہر، باطن، فرمایا کہ اے اللہ تو اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اے اللہ تو آخر ہے پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ظاہر ہے، غالب ہے، تجھ سے برتر اور کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے، تجھ سے مخفی پوشیدہ کوئی چیز نہیں اور کوئی نہیں، اقض عنا الدین اے اللہ ہمارا قرض ادا فرما دے، یعنی میں قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوں، مولا تو قرض ادا فرما دے، اقض عنا الدین واغننا عن الفقر، اور ہمیں فقر و افلاس سے تو غنی کر دے۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت اس کی ان آیات کریمہ کی تشریح جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دعا کی صورت میں سکھا دیا، اور اسی آیت کریمہ کی جو تفسیر جو ہے علامہ شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے جس میں حضور کی مبارک زندگی، پوری زندگی مبارک وہ ہے مدارج النبوہ، اس کے خطبے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پانچوں صفات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہیں، یعنی اللہ کی صفات تو ہیں لیکن فرماتے ہیں یہ پانچوں صفات، کیونکہ حضور جو ہیں وہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، تو فرمایا یہ پانچوں صفات جو ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی۔ تو کل انشاءاللہ اس کی تفسیر جو ہے وہ کل ہم سماعت کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ پانچ صفات، اول، آخر، ظاہر، باطن، اور کس طرح پانچویں صفت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا اور ذکر قرآن بھی کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، مولائی کریم درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم تیرے پیارے محبوب کی دعا ہم نے میرے مولا تیری توفیق سے اپنی زبان سے ادا کی، اے اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والا بنا، ہمیں ذکر کرنے والی زبان و دل دے دے، تیرے محبوب کا ہمیشہ مرتے دم تک ہمیں ذکر کرنے والا بنا۔ اللہ تیرے محبوب کا عشق نصیب فرما، تیرے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا۔ ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں کہ اللہ آمد مصطفیٰ جب ہوئی تو مولائی کریم کفر کے اندھیرے چھٹ گئے تھے، میرے مولا ہمارے دل کے باطن میں جو اندھیرے ہیں کہ اللہ حضور کی آمد کے مہینے کے صدقے ہمارے باطن کو ستھرا اجلا کر دے، ہمارے گناہوں کو مولائی کریم دور فرما دے، اللہ ہمارے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو مٹا دے، اللہ ہمیں نیکیاں اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا، اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا،
اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، بیوی بچوں پر کرم 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 فضل کی بارش فرما۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے، حضور کی امت پر رحم و کرم فرما، غزہ کے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر اور بالخصوص اس پاکستان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہر قسم کے ظالموں سے ہمیں نجات دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔